قادیانی قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ سوال پچھلے 1-2 سال سے اہمیت اختیار کر چکا ہے، اور ہمارے ہاں سو کالڈ وہ انسانیت کے علمبردار اپنے لحاظ سے انہیں یہ حق دیتے نظر آتے ہیں جیسے وہ خود خدا ہوں۔ قرآن پوچھتا ہے ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما، کیا کائنات کا، آسمان و زمین کا اختیار، بادشاہت ان کے پاس ہے؟ اب انسانیت کا معیار یہ بتائیں گے؟ یہ سوال تو بنتا ہی نہیں ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ عید کے موقع پر قربانی کرنا اسلامی شعار، دین اسلام کی نشانیوں میں سے ہے، اس لیے صرف مسلمان ہی یہ مبارک عمل کر سکتے ہیں۔ قادیانی چونکہ مرتد، زندیق اور گستاخ رسول ہیں، اور دین اسلام سے قادیانیوں کا دور دور تک کوئی تعلق و واسطہ نہیں، اس لیے قادیانی یہ قربانی والا مبارک عمل بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم کی دیگر آیات کے ساتھ اگر آپ سورۃ توبہ آیت 29 کا مطالعہ کریں، اللہ فرماتا ہے قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون۔ لڑو ان لوگوں سے جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ یوم آخر پر، اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں، اور نہ دین حق کو اختیار کرتے ہیں، ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے، یہاں تک کہ وہ ہاتھ سے جزیہ دیں اور وہ حقیر ہوں۔ اچھا، ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ یہ تو اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر بھی، تو ان کا ایمان ویسا نہیں ہے جس طرح کے اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے، بلکہ ان کا اسلام اور مسلمانوں سے بالکل مختلف ہے، اور ان سب میں ان کی اپنی اپنی شرائط ہیں، یعنی انہوں نے اسلام اور مسلمانوں سے برات کی ہوئی ہے، بلکہ واضح طور پر یہ اپنے قادیانیوں کو حکم دیتے ہیں کہ مسلمانوں سے قطع تعلقی رکھو اور برات کا اعلان کرو، کیونکہ تم ہی مسلمان ہو اور وہ نہیں۔ اسی طرح حلال و حرام کے بھی ان کے اپنے ہی ضابطے ہیں، اور کیسے خوبصورت فرمایا کہ ولا یدینون دین الحق، اور نہ دین حق کو اختیار کرتے ہیں۔ اللہ نے ان لوگوں کے بارے میں کیا حکم دیا کہ یہ زندگی گزار سکتے ہیں کسی ملک میں، کہ شہری باشندے بن کے رہ سکتے ہیں، تو کس صورت میں؟ حتی یعطوا الجزیہ، یہاں تک کہ وہ ہاتھ سے جزیہ دیں، وہم صاغرون، اور وہ ذلیل ہو کر رہیں۔ قادیانیوں کے فتنے، فساد جو بڑھتے جا رہے ہیں، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ اپنے اول یوم پیدائش سے لے کر آج تک مسلسل مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے آ رہے ہیں، تو ان کو عہدے دینے کے بجائے، سر پہ بٹھانے کے بجائے دبا کے رکھیں۔ اللہ کا حکم ہے وہم صاغرون۔ صاغرون کا مطلب ہے کہ جو بھی غیر مسلم، مسیحی، یہودی، قادیانی ہیں، انہیں خوب ذلیل اور رسوا اور حقیر جانو۔ یہ اشرف المخلوق میں سے اسفل سافلین ہیں، بدترین ہیں، جو ختم نبوت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں لاتے۔ یہ وہم صاغرون ایسا فصیح و بلیغ اور جامع جملہ ہے، گویا کوزے میں دریا بند کا مصداق ہے۔ یہ جملہ کیا ہے؟ گویا ذمی لوگوں یعنی غیر مسلم رعیت اور اقلیتوں کے لیے ایسا قانون ہے کہ جس میں ان کی عبادت اور پوجا پاٹ کی حدود اور طریقہ کار متعین کر دیا گیا ہے۔ یہاں دیکھیں تو یہ مسلمانوں کی برابری، بلکہ ان کے سر پر سواری کا خواب کیا عملی جامہ چڑھا رہے ہیں، کہ یہ غیر مسلموں میں سے بھی بدترین ہیں، یہ مرتد و زندیق ہیں۔ اب آپ دنیا کے قوانین دیکھیں کہ ایون آپ پاکستان میں رہتے ہوئے کسی اور ملک کی فوج کا جھنڈا، وردی یا بیچ، سلوگن، کوئی چیز استعمال کر سکتے ہیں؟ یہ قانونی جرم ہے، دنیا میں بھی یہ جرم ہے۔ اور مذہبی لحاظ سے اگر کوئی کسی کے مذہب کی کوئی چیز اڈاپٹ کرے جب کہ وہ ان کے مذہب کی صریح مخالفت کرتا ہو اور اس مذہب کے لحاظ سے وہ اس سے خارج ہو، پھر بتائیے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ شرعی لحاظ سے ان کی حیثیت واضح ہو گئی، اور یہ مسلمہ ہے تمام مکاتب فکر کے ہاں یہ مرتد و زندیق ہیں، سوائے بے دین لوگوں، ملحد اور غامدی ٹولے کے، کہ ان کے دل میں ان کا خاص مقام ہے۔ اللہ جانے کیا ملی بھگت ہے، کس نے کس کو جوائن کیا ہوا ہے، انہوں نے ان کو یا انہوں نے ان کو۔ اسلامی لحاظ سے تو کسی غیر مسلم، عیسائی، یہودی، مجوسی، سابی، ہندو، سکھ، پارسی، بہائی، بابی، قادیانی، لاہوری، ربوی، مرزائی،
کسی کو شاعر اسلام یعنی کلمہ، توحید، رسول، قبلہ، صلاۃ، درود، مسجد، قربانی، عید وغیرہ مقدس اصطلاحوں کو استعمال کرنے کی عذرو اسلام قطعاً اجازت نہیں، اور پاکستانی قانون C-298 کے مطابق بھی قادیانیوں پر پابندی ہے کہ وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر نہیں کر سکتے اور شاعر اسلامی بھی استعمال نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود قادیانی ہر سال عید پر قربانی کرتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ ختم نبوت کے ساتھیوں کی محنت سے بر وقت پولیس کو اطلاع دے کر قادیانیوں کو قربانی سے روکا گیا۔ لاہور کے ایک علاقے میں ایک قادیانی نے دلائل دے کر پولیس کے ساتھ تو میں کرنے کی کوشش کی تو پولیس والوں نے اس قادیانی کی وہیں کھڑے کھڑے دھلائی کر دی اور اسے اٹھا کر تھانے لے گئے۔ یہاں پر بہت سی NGOs اور صحافیوں کو بڑی مرچیں لگتی ہیں، بڑا ساتھ دیتے نظر آتے ہیں۔ پتہ نہیں ان کا اسلام سے واسطہ نہیں ہے یا پاکستان کے قانون سے، مطلب پاکستانی قانون ہو اور اسلام کی بات ہو، ہر لحاظ سے انہیں اجازت نہیں ہے۔ میں تو اب بھی ناصحانہ پیغام دوں گی کہ اے قادیانیو، اگر تم لوگ دین اسلام کی گستاخیاں کرنے سے باز نہیں آ سکتے تو رب کعبہ کی قسم ہم لوگ بھی تمہیں ذلیل و رسوا کرنے سے باز نہیں آئیں گے۔ اس لیے ہماری تم سب قادیانیوں سے گزارش ہے کہ دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچنے کے لیے بہتر یہی ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو مانتے ہوئے مرزا قادیانی پر لعنت بھیجو اور دین اسلام کو قبول کر لو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تمام قادیانیوں کو ہدایت نصیب فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ آخر میں ایک اہم بات جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ سورۃ الحج سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بطور خاص تاکید کے ساتھ قربانی کو شعائر اللہ قرار دیا، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، اور قربانی کے جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنایا۔ یہ اللہ کے شعائر یعنی اسلام کی نشانی اور علامت ہے۔ صفا مروہ کے بعد شاید یہ واحد شعار ہے کہ جس کا ذکر اس تاکید اور نام کے ساتھ قرآن میں آیا، اور ابھی بھی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی کوئی بھی قربانی کر سکتا ہے۔ دیکھیں کہ قربانی بطور زمان بھی شعار ہے اور اس کا زمانہ متعین ہے۔ قربانی صرف عید کے 4 ایام کے اندر ہی کی جا سکتی ہے۔ جو مسلمان ان ایام کے علاوہ سال کے کسی دوسرے دن میں قربانی کرے گا اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی، اور جو غیر مسلم ان دنوں میں کرے گا وہ اسلام کے اس شعار کو چوری کرنے کی اور مسلمانوں میں شامل ہونے کی کوشش کرے گا، جو پکڑا جائے گا اور پھر سزاوار ہوگا انشاءاللہ۔ پھر خواہ وہ یہ چوری 4 دیواری کے اندر کر رہا ہو یا باہر، کہ انہیں یہ بہترین جواب ہے اور قرآنی دلائل کے ساتھ جو کہتے ہیں کہ اگر قادیانی اپنی عبادت کا یا 4 دیواری کے اندر قربانی کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ معلوم ہو جائے کہ یہ اختیار آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اللہ کا شعار ہے اور اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی، بلکہ ایسے لوگوں کو صاغرون بنانے کا حکم دیا۔ قاتلو